الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، معززین شہر، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ ایک بار پھر اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی برکات سے ہمیں نوازا. بے شمار ہمارے دوست اور احباب ایسے تھے جو گزشتہ رمضان المبارک میں اس دنیا فانی کے اندر موجود تھے، لیکن اس رمضان شریف کی آمد سے پہلے وہ دنیا سے چل بسے. کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں. کیا پتہ آئندہ رمضان المبارک میں ہماری زندگی وفا کرے یا نہ کرے.
مسلمان دوستوں کو اللہ نے اس ماہ مقدس میں روزہ رکھنے کی اور تراویح کی نماز میں قرآن سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ان کے یہ اعمال صالحہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کر آخرت کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں نے 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ آپ کا شہر ایک بہت بڑا کاروباری شہر ہے۔ آپ نے زندگی میں آج تک کوئی ایک ایسا تاجر نہیں دیکھا ہوگا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھے کاروبار کے اندر نقصان کبھی نہیں ہوا۔ اگر کاروبار کے اندر نفع ہے تو نقصان بھی کاروبار کے اندر ضرور اس کے ساتھ شامل ہے۔ دنیا کے کاروبار کا نفع بھی دائمی نہیں اور نقصان بھی دائمی نہیں۔ دنیا کے کاروبار کا نفع بھی عارضی ہے اور نقصان بھی عارضی ہے۔ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ایک ایسے کاروبار کا ذکر کیا، انسان اگر وہ کاروبار کرے اللہ فرماتے ہیں یقین کر لو اس کاروبار کے اندر انسان کو نقصان کا خطرہ رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ کون سا کاروبار ہے آئے سنیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ۔ یہ آیت نمبر 29، سورت کا نام سورت فاطر 22واں پارہ۔ سارے ساتھی سر اٹھائیے، زیارت کیجیے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں دنیا کے اندر اپنی آنکھوں کے ساتھ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نمبر 1 بیت اللہ شریف کی آنکھوں کے ساتھ زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ نمبر 2 اپنے والدین کو عزت کی نظر سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور نمبر 3 جس طرح قرآن مجید کی تلاوت زبان سے سننا عبادت ہے، جس طرح زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اسی طرح آنکھوں کے ساتھ اللہ کی کتاب کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ حوالہ فرمایا 3 شرطیں پوری کرنے والے بندے میں اللہ سے کاروبار کر رہے ہیں، ایسی تجارت کے اندر ان کو نقصان کا خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کون سے تاجر کون سا کاروبار تیرے ساتھ کر رہے ہیں؟ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً جو لوگ اللہ کریم کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے میں اللہ سے ایسا کاروبار کر رہے ہیں جس میں قدر نقصان نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کے الفاظ یہ میرے سامنے پہلا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ، یہ پہلی آیت۔ فرمایا الف لام میم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کر لے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کی مثال بیان فرمائی، زیارت کیجئے۔ الف لام میم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف الگ لام الگ میم الگ۔ جو بندہ الف لام میم کی تلاوت کرے اللہ اسے 30 نیکیوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ پھر عجیب بات، گفٹ آپ دوستوں کے لیے، تحفہ تمام سامعین کے لیے، رب کائنات نے الف لام میم ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی۔ الف کا کیا معنی، لام کا کیا معنی، میم کا کیا معنی، اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ گفٹ ہے آپ کے لیے۔ کوئی دوست یہ نہ سمجھے میں قرآن پاک کی تلاوت کروں مجھے معنی نہیں آتا شاید مجھے ثواب نہیں ملے گا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال الف لام میم کی بیان فرمائی ہے کہ اس نے کہ اللہ کریم عطا کر دیتا ہے الف لام میم کی تلاوت کرنے والے کو، اور معنی الف لام میم کا اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے بندہ قرآن مقدس کی تلاوت کرے معنی نبی آئے اللہ ثواب سے دامن پھر بھی بھر دیتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے کلام مقدس، دیکھیے سارے دوست، قرآن پاک کے حرفوں کی تعداد 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ جو بندہ ایک بار الحمد شریف سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن پاک کی تلاوت کر لے اللہ اسے 30 لاکھ سے بھی زیادہ نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ 29واں پارہ، سورت کا نام سورت المدثر، یہ میرے سامنے 29واں پارہ کھلا ہوا ہے، یہ حوالہ کھانا چلنا ہے۔ یہ آیت نمبر 30 سورت المدثر 29واں پارہ، فرمایا علیہا 19 جہنم کی آگ کو کنٹرول کرنے والے فرشتوں کی تعداد 19 ہے۔ 19 کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہنم کو کنٹرول کرنے والے فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرفوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ جو ایماندار بندہ صرف ایک بار اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بسم اللہ شریف کے 19 حرفوں کے بدلے میں اسے جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات نصیب کر دے گا۔ آپ میرے بھائی ہیں، میرا آپ کا رشتہ ہے، اور دین ایمان والا رشتہ ہے۔ دنیا کے رشتے کوئی رشتے نہیں، اصل رشتہ ایمان اور دین والا ہے۔ میں آپ تمام دینی بھائیوں کی منت کرتا ہوں ایک دفعہ ذرا محبت سے بآواز بلند بسم اللہ شریف میرے ساتھ پڑھ لیں تاکہ اللہ جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات عطا کر دے۔ ایک بار اخلاص کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ قرآن پاک یہ میرے سامنے 15واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت بنی اسرائیل، یہ میں نے 15واں پارہ کھولا ہوا ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت نمبر 82 ہے، آخری 70 ہے، تمام دوست زیارت کیجئے سورت بنی اسرائیل میں اللہ تھوڑا تھوڑا قرآن پاک نازل کر رہا ہوں۔ قرآن پاک جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا بن کر آیا ہے۔
پاک ایمانداروں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ اب حدیث پاک سنیے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، مدینہ طیبہ تھا، آدھی رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد کی نماز میں سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ جب سورۃ الکہف پڑھنا شروع کی، ساتھ گھوڑا بندھا ہوا تھا، یہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ تہجد کے نوافل ادا کر رہے تھے، اور گھوڑے کے بالکل قریب بھی گھوڑے میں ان کا معصوم بچہ بھی لیٹا ہوا تھا۔ بچے کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام پر انہوں نے یحییٰ رکھا تھا۔ دودھ پینے والا بچہ بھی گھوڑے میں سو رہا ہے، گھوڑا صاف کھڑا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں نے سورۃ الکہف پڑھنا شروع کی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، گھوڑے نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے؟ زمین پہ پاؤں مار رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، بے چین اور بے قرار ہو رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا، ایسا نہ ہو کہ گھوڑے کا پاؤں نہ لگ جائے، بھی گھوڑا زمین پہ نہ گر پڑے۔ بچہ زمین پہ گر پڑا، معصوم بچے کو چوٹ لگ جائے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت روک دی۔ جب تلاوت روکی، گھوڑا بالکل پرسکون انداز میں کھڑا ہو گیا۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا گھوڑا تو پرسکون ہو گیا ہے، دوبارہ تلاوت کرنا شروع کر دی۔ کئی مل ینذر باسا شدیدت ملت ہو، گھوڑا دوبارہ بے قرار ہو گیا، زمین پہ پاؤں مارنے لگ گیا، ادھر ادھر دائیں بائیں حرکت کرنے لگ گیا۔ حضرت حسین نے پھر تلاوت روک دی، ایسا نہ ہو کہ گھوڑے کو گھوڑے کی ٹانگ لگ جائے، تم لگ جائے اور بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ عجیب بات، حضرت حسین تلاوت روکتے ہیں، گھوڑا پرسکون انداز میں کھڑا ہو جاتا ہے، تلاوت شروع کرتے ہیں، گھوڑا بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ 3 بار ایسا ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی جلدی نماز پوری کی، سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد اتفاقاً اوپر نظر گئی، سر کے اوپر سفید رنگ کا بادل نظر آیا۔ سفید بادل میں چھوٹے چھوٹے چراغ جگمگ جگمگ کر رہے تھے۔ حضرت حسین حیران ہو گئے، میرے گھر کے اندر سفید بادل اور بادل میں چھوٹے چھوٹے چمکنے والے چراغ، آنن فانن، بادل بھی چراغ بھی آسمان کی طرف اٹھنا شروع ہو گئے۔ آسمان میں جا کر بادل بھی غائب ہو گیا، چراغ بھی غائب ہو گئے۔ حضرت حسین حیران، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر گزری، صبح سویرے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، سارا ماجرا رات والا سنایا، اور یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر۔ آپ کا ماحول ذرا دل کی کھڑکیاں کھولیے، آپ تو بادشاہ لوگ ہیں نا یہاں والے، ربیع الاول کا مہینہ آئے تو یہاں حضور کو بلایا جاتا ہے، لکھا ہوتا ہے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں،
میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ نہ میرے بھائی نہ میرے دوست، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشقوں کے بعد چل کر نہیں آنا ہوتا تھا، بلکہ قانون یہ ہے جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہنچے، رات والا سارا قصہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر لفظ ہیں، اقرا یا حسین، رواہ البخاری۔ تلاوت نہیں روکنی تھی، حضرت حسین تلاوت جاری رکھنی تھی، کیوں آپ نے تلاوت روک دی؟ پڑھتے رہنا تھا۔ اللہ کے معمول کیوں؟ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے تلاوت جاری رکھنی تھی، وہ بادل نہیں تھا، چراغ نہیں تھے، وہ تو اللہ کی رحمت والے فرشتے تھے، تیری زبان سے قرآن کی تلاوت سننے آئے تھے۔ مجھے کیا پتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو صبح تک قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھتا تو مدینہ طیبہ کے رہنے والے تمام باشندوں کو فرشتوں کا دیدار ہو جاتا۔ مجھے کیا پتا تھا؟ ایک آپ کو تحفہ دے دوں، میری چار انگلیاں دیکھیں، سارے سر اٹھائیں، ایک تحفہ پیش کرتا ہوں، گفٹ۔ چار چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جن کی تعداد اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کی صفات کتنی ہے اللہ کے بغیر کسی کو علم نہیں۔ نمبر دو، اللہ نے آسمانی کتابیں کتنی نازل کی، ان کی تعداد بھی اللہ کے بغیر کسی کے علم میں نہیں۔ تورات شریف، زبور شریف، انجیل شریف، قرآن مقدس، یہ تو چار بڑی کتابیں ہیں۔ ٹوٹل کتنی کتابیں اللہ نے نازل کی اللہ خود بہتر جانتا ہے۔ نمبر تین، انبیاء علیہ السلام کی صحیح تعداد کتنی ہے اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ جب علماء کرام فرماتے ہیں 1,24,000، ساتھ فرماتے ہیں یا کم و بیش، صحیح تعداد اللہ کے علم میں ہے۔ میری انگلیاں دیکھنی ہے دوستوں نے۔ اللہ کی صفات ایک، آسمانی کتابیں دو، انبیاء علیہ السلام کی تعداد تین، اور نمبر چار اللہ نے فرشتے کتنے پیدا کیے ہیں اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا۔ جتنے بھی اللہ نے فرشتے بنائے کوئی ایک فرشتہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، صرف جبریل امین تمام فرشتوں کا سردار یہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا تھا۔ رمضان المبارک میں جبریل امین قرآن پڑھتا تھا، آمنہ گلال صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے، آپ قرآن پڑھتے تھے، جبریل سنا کرتا تھا۔ سارے فرشتوں میں سے صرف جبریل امین قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا تھا، باقی کوئی فرشتہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ فرشتے قرآن سن سکتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے۔ یہ تو اللہ نے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مقام عطا کیا ہے۔ ہر ایماندار بندہ قرآن کی تلاوت کرتا جائے، نیکیوں سے دامن بھرتا جائے۔ قرآن قرآن ہے۔ المیہ یہ ہے، آپ میرے بھائی ہیں، ناراض نہیں ہونا، میرا درد دل، قرآن کی قدر نہیں ہے آج ہم مسلمانوں کے پاس۔ دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ایک آدمی نے طلاق اٹھا لی،
کہنے لگا جب میری بیٹی جوان ہوئی، شادی کے وقت بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے جہیز میں ساری دنیا کا مال اور خزانہ دوں گا۔ اگر میں نے بیٹی کو جہیز میں ساری دنیا کا خزانہ نہ دیا تو میری بیوی کو طلاق۔ اب انسان ہے، زبان سے الفاظ نکل گئے، بیٹی جوان ہوئی، رشتہ طے ہو گیا، شادی کا وقت آیا، بیٹی کو رخصت کرنے لگا، طلاق کے الفاظ یاد آ گئے۔ میں نے تو طلاق اٹھائی تھی، بیٹی کو جہیز میں ساری دنیا کا مال اور خزانہ دوں گا، میں تو غریب ہوں، بیٹی کو جہیز میں ساری دنیا کا مال اور خزانہ نہیں دے سکتا۔ بیٹی کا گھر آباد ہوا، اپنی بیوی کو طلاق پڑ جائے گی، بڑی پریشانی لائق ہوئی۔ بات چلتے چلتے مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا۔ امام صاحب نے فرمایا بندے کو کہو پریشان نہ ہو، کیا کہا تھا کہ بیٹی کو جہیز میں ساری دنیا کا خزانہ دوں گا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس بندے کو جا کر کہہ دو بیٹی کو شادی کے وقت رخصت کرتے ہوئے جہیز میں اللہ کا قرآن دے دو، سمجھو پوری دنیا کا خزانہ دے دیا۔ قرآن ہے، سرکی کا شعر، آپ کی زبان تو پنجابی ہے لیکن سرکی کا شعر عرض کرتا ہوں، حافظ صاحب سرکی کا شعر۔ قدر قرآن دیے کے جانن جڑے دنیا دار نبی نے، آنکھوں کے نبی نے نا، دل کے نبی نے، کوئی دل کا بھی نبی نہ ہوتا ہے جیا۔ یہ میرے سامنے 17واں پارہ، سورت کا نام ہے سورت الحج، یہ میں نے سورت الحج کھولی ہوئی ہے۔ فرمایا لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، آیت نمبر 46 سورۃ الحج 17واں پارہ۔ فرمایا شک نہ کرنا دنیا والوں، بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، سینے والے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ اس لیے عرض کر رہا تھا قدر قرآن دی ایک جانن جڑے دنیا دار نبی نے، قدر قرآن دی جانن والے بہستے شہر مدینے۔ آئیے سبق پر اب بخاری شریف کی اور حدیث سناؤں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، ایک عورت حاضر ہوئی، کونے میں کھڑی ہو گئی، کہنے لگی حضرت میں اپنے نکاح کا اختیار آپ کو دے رہی ہوں، اگر آپ چاہیں میرے ساتھ اپنا نکاح پڑھا دیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بن کر ام المومنین بن جاؤں گی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر سر مبارک جھکا لیا۔ یہ دیکھیے جیسے بتا سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، وہ عورت کونے میں بیٹھ گئی، ایک غریب صحابی کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا حضرت اس عورت نے نکاح کا اختیار آپ کو دے دیا ہے، اگر آپ کو ضرورت نہیں، میں غریب آدمی ہوں، شادی میری نہیں ہوئی، اس عورت کا میرے ساتھ نکاح پڑھا دیجئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کا نکاح میں تیرے ساتھ پڑھا دیتا ہوں، حق مال میں کیا چیز دے گا؟ ٹھیک ہے اختیار مجھے مل گیا، حق مال۔ اس نے کہا حضرت مجھے
تجھے حق مار میں دینے کے لیے کوئی چیز بھی میرے پاس نہیں، سونا نہیں، چاندی نہیں، پیسہ نہیں، مال نہیں، ہیرے نہیں، جواہر، کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کر، اپنی قوم، قبیلے، برادری والوں کے گھروں میں چلا جا، ہو سکتا ہے حق مال میں دینے کے لیے تجھے برادری والوں کے گھر میں سے کوئی چیز مل جائے۔ ٹھیک ہے حضرت میں جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے نکلا، حق بار کا انتظام کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ہے، تھوڑی دیر کے بعد چکر لگا کر واپس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر کہنے لگا واللہ ما وجدت شیئا رواہ البخاری، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی غریب ہوں، میری برادری کے بندے بھی غریب ہیں، مجھے اپنے قوم قبیلے والوں کے گھروں میں سے حق مال کے لیے کوئی چیز بھی نہیں مل سکی۔ نہیں، نکاح پڑھانا ہے، اب حق مال کے لیے کوئی چیز نہیں، اچھا یوں کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ، کوئی ایک لوہے کی انگوٹھی دے دے، اسی اقمار پر میں تیرا نکاح پڑھ دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے پاؤں تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، اقمار ہے نہیں، نکاح پڑھا۔ حضرت ایک بات ہے، یہ میری چادر ہے، میں چادر کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، آدھا ٹکڑا اپنے استعمال کے لیے رکھوں گا، آدھا ٹکڑا بیوی کو اقمار کے لیے دے دیتا ہوں، اسی اقمار پر آپ نکاح پڑھا دیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا نا، چادر کا آدھا ٹکڑا اقمار میں نہیں لگ سکتا۔ کیوں؟ چادر کے آدھے ٹکڑے سے جسم تیرا بھی نہیں چھپ سکے گا، چادر کے آدھے ٹکڑے سے ستر پوشی اس کی بھی نہیں ہو سکے گی، چادر کا آدھا ٹکڑا اقمار میں نہیں لگ سکتا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، غریب صحابی مایوس ہو کر محفل سے نکلا اور روانہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے شفیق تھے، آپ تو بڑے مہربان تھے کہ میرے سامنے 11واں پارہ، سورت کا نام سورت التوبہ ہے، کہ میں نے 11واں پارہ کھولا ہوا ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ آیت نمبر 128 سورۃ التوبہ اور 11واں پارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں پر بڑے مہربان تھے، بڑے رحیم تھے، بڑے شفیق تھے۔ آپ نے فرمایا میرے غریب صحابی کو واپس بلاؤ، جلدی کرو، مجھے آ رہا ہے، اس کو بلاؤ واپس۔ آپ بڑے شفیق تھے۔ اور یہ بات بھی اب کرتا جاؤں، ہم اس حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، وہ مشفق، شفقتیں کرنے والا محبوب، وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ قائد جو پھولوں کو رستہ دکھا دے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ بولو بولو غریب صاحبی کو کدھر جا رہا ہے؟ سب بتوڑے واپس آ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، واپس آ گیا۔ اب سوال سنیے،
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا غریب ساتھی یہ بتا ما کا من القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتا میرے غریب ساتھی تجھے قرآن مجید کی کتنی سورتیں اور آیتیں یاد ہیں؟ حضرت فلاں سورت یاد ہے، فلاں آیت یاد ہے، فلاں جگہ یاد ہے، فلاں مقام یاد ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد زوجتک امامک من القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میرے غریب ساتھی تجھے قرآن کی جتنی بھی سورتیں اور آیتیں یاد ہیں، یہی آیتیں اور سورتیں بیوی کو یاد کرا دینا، اسی حق مار پر میں امنا کلا تیرا نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ قرآن ہے۔ فرمایا میرے ساتھ کاروبار کرنے والے پہلی ان کی نشانی ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً جو لوگ اللہ کریم کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسے کاروبار والے ہیں جس کاروبار میں نقصان کا اندیشہ بھی نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، یہ میرا درد دل ہے۔ میرا بچپن تھا، میں اتنا چھوٹا تھا کہ والد صاحب میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مسجد لے جاتے تھے۔ میں باوضو ہوں، اللہ کا گھر ہے، قرآن میرے سامنے ہے اور ماہ رمضان ہے۔ ان گنہگار کانوں کے ساتھ بچپن میں جب ہم گلی سے گزرتے تھے، صبح کے وقت گھروں سے تلاوت کی آوازیں میں نے ان گنہگار کانوں سے سنی۔ آج انسان گلی اور محلے سے گزرتا ہے، گھروں سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں، اللہ کی رحمت کیسے آئے؟ بچپن میں نے دیکھا ہمارے دکاندار دوست دکان کھولتے تھے، پہلے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کاروبار بعد میں شروع کرتے تھے۔ سورۃ یاسین شریف پڑھ لی، سورۃ الملک پڑھ لی، کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ تلاوت کیا، کاروبار شروع کیا۔ جب قرآن کی تلاوت کر کے لوگ کاروبار شروع کرتے تھے، اللہ کریم کاروبار میں برکت اور رحمت ڈالتا تھا۔ آج جب ہم کاروبار شروع ہی گانے بجانے سے کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے برکت کیسے آئے؟ آپ ناراض ہو گئے، درد دل ہے میرا۔ اللہ کریم کی کتاب کی تلاوت کرنے والے ایک، ان کو کاروبار میں کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اور نمبر 2 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ میں نے سورۃ فاطر کھولی ہوئی ہے، آیت نمبر 29، نماز کی پابندی کرنے والوں کو کاروبار میں نقصان کا خطرہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کتاب الکبائر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عورت آئی۔ میں لوز ٹاک کا مخالف ہوں، میں بڑے محتاط الفاظ آپ کے سامنے عرض کروں گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ میں سنجیدہ بندہ ہوں، میں بالکل غلط اور گھٹیا الفاظ استعمال نہیں کیا کرتا، نہ بیان میں نہ محفل میں۔ عورت آئی، کانپتے کانپتے ڈرتے ڈرتے کہنے لگی حضرت مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، آپ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ میرا وہ گناہ معاف کر دے۔ اب ایک مسئلہ تو میں نے سبق روک دیا، ایک مسئلہ تو یہ سمجھ آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، زندہ سے دعا کروانا جیسے زندہ اگر چھوٹا ہے اس سے بھی دعا کروانا جیسے، زندہ پڑا ہے اس سے بھی دعا کروانا جیسے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہونے لگے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اخی اشرکنا فی دعائک، آپ نے فرمایا میرے چھوٹے بھائی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہو رہے ہو، اپنے لیے دعائیں کرنا تو اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور شریک رکھنا۔ آپ حضرت عمر سے دعا کے لیے فرما رہے ہیں، آپ بڑے، حضرت عمر چھوٹے، بڑا چھوٹے سے بھی دعا کروا سکتا ہے، شرط یہ ہے زندہ ہونا چاہیے۔ تمام دوست میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، منت کرتا ہوں، ذرا محبت سے مجھے جواب تو دے دیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا اللہ آپ کو رحمت اور برکت سے مالا مال کر دے۔ سوال میرا یہ ہے، آپ کے شہر میں کوئی فوت ہو جائے تو فوت ہونے والا اپنا جنازہ خود پڑھتا ہے؟ آپ نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ فوت ہونے والا اپنا جنازہ خود پڑھتا ہے؟ کون پڑھتا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں، زندہ نہیں۔ اگر کوئی اللہ کا ولی فوت ہو جائے وہ تو اپنا جنازہ خود پڑھے گا۔ آپ کیسے نہیں کہتے ہیں؟ کمال ہے، ولی نہیں ہے۔ کوئی بزرگ فوت ہو گیا وہ اپنا جنازہ خود پڑھے گا نا؟ میرے بھائیوں، دین جھگڑے کا نام نہیں ہے، دین تو پیار اور محبت کا نام ہے، ایمان امن سے ہے، اسلام سلامتی سے ہے، ہمارا دین تو امن اور سلامتی والا دین ہے۔ اب دیکھیں میری طرف، سامنے ڈیڈ باڈی پڑی ہے، ہم نے صفیں بنائی، نیت کی میں نے 4 تکبیر، نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ کے، درود واسطے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے، سامنے موجود ہے میت، زبان کو حرکت دے کر اپنے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتا، ہماری دعا کا محتاج ہے۔ دوستو، جھگڑے کی بات ہی نہیں، جب سامنے موجود ہے اپنے لیے دعا نہیں مانگ سکتا، جب کئی فٹ زمین کے اندر دفن ہو گیا اب ہمارے لیے دعائیں کیسے مانگ سکتا ہے؟ زندہ سے دعا کروانا جائز ہے، اور جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے اس ایماندار کے لیے دعا کرنا جائز ہے۔ ایک اور چھوٹی سی گزارش بھی کر دوں، ہر بندے سے بھی دعا نہیں کروانی، ہر زندہ بندے سے بھی دعا نہیں کروانی، ہر زندہ بندے سے دم بھی نہیں کروانا، دعا بھی اس سے کروانی ہے جو موحد ہو، دم بھی اس سے کروانا ہے جو موحد ہو، شرک کرنے والے سے دعا بھی نہیں کروانی، شرک کرنا ایسا نہ ہو وہ شرکیہ کلمے پڑھ کر دم کر دے نا، دعا بھی موحد سے کروانی ہے، دم بھی موحد سے کروانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اور دعا کروانے کے لیے آئی، اللہ کے کلیم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ میرا وہ گناہ معاف کر دیں۔ حضرت کلیم نے پوچھا، عورت پہلے یہ بتا تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ دعا کروں گا اللہ اس عورت کا فلاں گناہ معاف کر دے، کروں گا، کون سے گناہ کی دعا کروں اللہ اس کو معاف کر۔ میری طرف دیکھیے، میں قرآن کا حوالہ کھولتا ہوں، یہ میرے سامنے رب العالمین کی لارب کتاب 26واں پارہ، سورت کا نام ہے سورت الحجرات، فرمایا السماوات والارض، یہ آیت نمبر 18 ہے، سے عرض کیجئے شک نہیں کرنا کائنات والو، آسمان و زمین کا غیب جاننے والا صرف اللہ ہے۔ 7واں پارہ، سورت کا نام
الانعام سورۃ الانعام، یہ میرے سامنے 7واں پارہ اور سورۃ الانعام کھلی ہوئی ہے. فرمایا وَعِندَهُ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. آیت نمبر 59 حوالہ سامنے ہے. غیب کی چابیاں صرف اللہ ہی کے پاس ہیں. غیب کی چابیوں کو بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ اس عورت کا فلاں گناہ معاف کر دے. یہ میری انگلیوں کو دیکھنا میرے بھائیوں نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صاحب معجزات ہونا برحق، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صاحب تورات ہونا برحق، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صاحب کمالات ہونا برحق، اولو العزم انبیاء میں سے ہونا برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق. اتنے رتبے اور شان کے باوجود اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے عورت سے گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. 28واں پارہ سورت کا نام سورۃ التغابن، یہ آیت نمبر 4 میرے سامنے ہے. پہلے بنڈی بہاؤدین آپ کے ضلع میں شامل تھا، اب تو الگ ضلع بن گیا. پرانی بات ہے، میں نے منڈی بہاؤدین شہر کے قریب ایک چک میں بیان کیا تو مسجد سے میں باہر نکل رہا تھا، بیان کے بعد دعا کے بعد جوتی پہن رہا تھا. ایک ملک صاحب زمیندار دوسرے کو کہنے لگا، وہ بھی جوتی پہن رہا تھا، جا رہے تھے لوگ. کہا مولوی صاحب قرآن تو پڑھتا تھا، سورت کا نام بھی بتاتا تھا، سپارہ بھی بتاتا تھا، آیت کا نمبر بھی ذکر کرتا، پتہ نہیں ایتا بھی جہان بھی صحیح کہ کوئی نہ ادھا کہہ رہا ہے، پتہ نہیں ایتے اس میں تھی کہ نہیں. حضرت سلطان العارفین باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے، فرمانے تسبیح پھری تے تر نہیں پھریا، تسبیح پھری تے تر نہیں پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہوں، علم پڑھیا تے ادب نہیں سکھیا، کی لینا علم پڑھ کے ہوں، چلے کٹے تے کچھ نہیں کھٹیا، کی لینا چلیاں پڑھ کے ہوں، جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باہوں، تھوڑے لال ہوئے نا کڑھ کے ہوں. یہ قرآن پاک کا حوالہ ہے. فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. آیت نمبر 4. آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا علم رکھنے والا بھی صرف اللہ ہے. جو تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جاننے والا صرف اللہ ہے، اور انسان کے سینے کا حال جاننے والا بھی صرف اللہ ہے. حضرت انسان کلیم اللہ اگر دل کا حال جانتے ہوتے عورت سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی، تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ میں دعا کرتا ہوں گناہ تو بتا اور میرے محتاط الفاظ. عورت نے کامتے کامتے کہا حضرت مجھ سے غلط کام ہو گیا ہے. کچھ مہینے گزرنے کے بعد غلط کام کے نتیجے میں میرا بیٹا پیدا ہو گیا. میں نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے معصوم بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا. نہ میرا بیٹا ہوگا نہ میرے گناہ کا کسی کو پتہ چلے گا. اگر بیٹا زندہ رہتا پھر
برادری کے لوگ کہتے ہیں سالمہ تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی، بیٹا کیسے پیدا ہو گیا؟ اب دعا کریں حضرت اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، فرمایا اخرجی یا فاجرہ، اے بیڈ کریکٹر، غلط کردار والی عورت، نکل جا میری محفل سے، میری نظروں سے دور ہو جا، میں تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اتنی بڑی گناہگار، برا کام، بچے کا قتل، عورت پہلے پریشان تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ناراضگی کا اظہار کیا اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ جب عورت واپس نکلی رب العالمین کے حکم سے جبریل امین فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آ پہنچا کہ میرے سامنے 16واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت مریم۔ فرمایا تنزل الا بامر ربک، آیت نمبر 64۔ جتنے تک رب العالمین کا حکم نہ ہو فرشتے زمین پہ نہیں آ سکتے۔ جبریل زمین پہ آیا اللہ کریم کے حکم سے۔ جبریل نے کہا حضرت مجھے رب کائنات نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اللہ فرما رہا ہے آپ نے اس گنہگار عورت کو مایوس کر کے نکال دیا، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی۔ میرے کلیم آپ کا کیا خیال ہے؟ برا کام اور قتل، اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں دنیا میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے۔ اللہ پوچھ رہا ہے حضرت برا کام اور قتل، اس سے بڑا جرم اور کوئی نہیں دنیا میں۔ آپ نے عورت کو نکال دیا، برا کام اور قتل کر کے آئی تھی۔ حضرت کلیم حیران رہ گئے۔ جبریل نے کہا اللہ کے پیارے کلیم، اللہ کا پیغام یہ ہے یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں، بہت بڑی اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں، برا کام اور قتل۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے جان پوچھ کر ایک فرض نماز چھوڑ دینا یہ زنا اور قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آج حالات کیا ہیں ہمارے؟ اقبال تڑپا مسجد تو بنا دی شفر میں، ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی شفر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ایک فرض نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے، نمبر 2 نماز کی پابندی کرنے والے، یہ ایسا اللہ سے کاروبار کر رہے ہیں جس میں نقصان کا اندیشہ بھی نہیں ہے۔ اور نمبر 3 وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، ظاہر بھی خفیہ بھی، دکھا کر بھی چھپا کر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ایسا اللہ سے کاروبار کر رہے ہیں ان کو نقصان کا اندیشہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور بندہ یہ نہ سمجھے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا مال کم ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، اللہ کے نام کا ایک سوالی آیا، حضرت غریب ہوں مسکین ہوں، اللہ کے نام کا سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ بیٹے کو بلایا، بیٹے جا میں نے گھر میں 6 درم رکھے تھے، اپنی امی جان سے جا کر کہے 6 درموں میں سے 1 درم دے دیں، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا ہے۔ حضرت حسن دوڑتے ہوئے گئے، امی جان مجھے والد صاحب نے بھیجا ہے جو 6 درم رکھے تھے 1 درم دے دیں، اللہ کے
نام پر سوالی کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت نے فرمایا بیٹا ایک درہم دینے کے لیے حاضر ہوں، لیکن والد صاحب کو جا کر پیغام دے دو اگر 6 درہموں میں سے 1 درہم کم ہو گیا باقی 5 رہ گئے، کھانے پینے کا گھر کا سامان پورا نہیں ملے گا۔ دینے کے لیے تیار جا کر والد کو بتاؤ۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھاگے، ابا جان جی بیٹا لے آئے 1 درہم۔ یہ اماں جان فرما رہی ہیں 6 درہموں میں سے 1 درہم کم ہو گیا، 5 رہ گئے، ہم نے کھانے پینے کا سامان خریدنا ہے، وہ تو پورا نہیں مل سکے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا بیٹے دوبارہ والدہ صاحبہ کے پاس جا اور جا کر میرا پیغام دے، پہلے میں نے 1 درہم مانگا تھا اللہ کے نام پر دینے کے لیے، اب 6 کے 6 درہم مانگ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت حسن واپس پہنچی، اماں جان جی بیٹا کیا فرمایا ابا جی نے کہ وہ تو 6 درہم مانگ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاتون جنت ہونا برحق، حضرات حسنین کریمین کی والدہ ہونا برحق اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہونا برحق، لیکن خامد کا حکم ماننا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی لازمی تھا۔ فرمانا کہ بیٹا یہ 6 درہم لے جاؤ، ابا جان کو دے آؤ۔ حضرت حسن لے کے آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 6 کے 6 درہم اللہ کے نام پر سوالی کو دے دیے، وہ دعائیں کرتا ہوا چلا گیا۔ اب گھر میں کوئی پیسہ نہیں، حضرت علی سوچ رہے تھے کسی سے ادھار لے لوں، کھانے پینے کا سامان لینا ہے۔ ابھی حضرت علی اٹھے نہیں، ایک آدمی گزرا، راستہ تھا، اس کے ہاتھ میں اونٹنی کی مہار تھی، آواز لگا رہا تھا میں نے اونٹنی بیچنی ہے کوئی خریدنے والا؟ حضرت نے صبر بھائی یہ کتنی قیمت ہے پیسے بتا۔ حضرت آپ نے خود لینی ہے؟ جی میں سودا کرنا چاہتا ہوں۔ بندے نے کہا ایک تو میں سودا نقد کروں گا، ادھار والا معاملہ نہیں ہوگا، کہ پیسے تو بتا۔ اس نے کہا آپ کے لیے 140 درہم، وہ بھی نقد نہیں کچھ مہلت۔ حضرت علی نے فرمایا، اس نے کہا اتنی مہلت ہے، میں بازار جا رہا ہوں، کام ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آؤں گا، اگر آپ سودا کر لیں واپسی پر پیسے اٹھا لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سودا کر لیا، تو بازار جا واپسی پر قیمت لے لینا۔ مال اونی چھوڑ کر چلا گیا۔ اب حضرت علی سوچ رہے تھے قرضہ اٹھا کر اونٹنی کی قیمت ادا کر دوں، اچھی اونٹنی ہاتھ آئی ہے، ابھی اٹھے نہیں۔ ایک اور آدمی گزرا، اس نے اونٹنی دیکھی، رک گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ صاحب بیٹھے تھے، پوچھا حضرت یہ اونٹنی آپ کی ہے؟ جی میری ہے۔ بیچنی ہے؟ جی بیچنی ہے۔ کتنی قیمت؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو بتا کتنی قیمت دے سکتا؟ حضرت میں دوں گا نقد، آپ کی مرضی، سودا کریں یا کیا دے گا؟ اس نے کہا میں تو دے سکتا ہوں 200 درہم، آپ کی مرضی، سودا کریں یا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 200 درہم لے لیے، انہوں نے اس کے حوالے کر دی۔ تھوڑی دیر گزری، پہلا مالک آیا، 200 درہموں میں سے 140 درہم اسے دے دیے، باقی بچ گئے 60۔ حضرت حسن کو بلایا، بیٹا 60 درہم لے جاؤ، والدہ کو دے آؤ، اور 7 قرآن کی آیت بھی ضرور سنانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان پر قرآن پاک کی آیت جاری ہو گئی کہ میرے سامنے 8واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورۃ الانعام۔ فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، آیت نمبر 160۔
عجیب بات ہے، آیت کا نمبر ہے 160، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، جو بندہ میں اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کر آئے، میں اللہ ایک کے بدلے میں 10 گناہ کر کے دیتا ہوں۔ والدہ کو جا کر سورۃ الانعام کی آیت سنانا، اللہ کے نام پر 6 درہم خرچ کیے تھے، اللہ نے 6 کے بدلے 10 گناہ کر کے 60 فوراً واپس کر دیے۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے 1، نماز کی پابندی کرنے والے 2، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے 3، یہ ایسے تاجر ہیں جن کو کاروبار میں نقصان کا خطرہ محسوس کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ حاضری قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، بہت پرتکلف انہوں نے ہماری افطاری کرائی، میں تو حیران ہو گیا کہ ان کی محبت ہے۔ اللہ ہمارے میزبانوں کو دنیاوی اخروی برکات سے مالا مال کرے۔ آپ تمام دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں، رب العالمین جو ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں، رمضان کے روزے، اللہ کی راہ میں خرچ، تراویح میں قرآن سنانے والی یہ نیکی، اور اس کے علاوہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں اپنی رحمت سے قبول فرما کر ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آپ کے میرے جتنے دوست احباب رشتہ دار گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ آپ کے میرے متعلقین، اہل خانہ، رشتہ دار، دوست دنیا سے چل بسے، اللہ تمام اہل ایمان کی مغفرت کاملہ فرمائے، اور دعا کرے کہ اللہ کریم توحید و سنت کے ساتھ ہمارے رشتے کو اور زیادہ مضبوط کر دے۔ رب العالمین ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے، دنیاوی اخروی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔